من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ شمس مکی ہے۔ شمس سورج کو کہتے ہیں۔ والشمس وضحاها، سورج کی اور اس کی دھوپ کی قسم۔ اللہ تعالیٰ اپنی بنائی ہوئی چیزوں کی قسم کھا کے بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں ان پہ غور کرو۔ ہم صرف ان کی تعریف کرتے ہیں نا، اس کے بنانے والے کو بھول جاتے ہیں۔ ان چیزوں کے پیچھے اس کے بنانے والے کو دیکھو، اس کی عظمت بڑائی کو جانو۔ والشمس وضحاها، سورج کی قسم اور اس کی دھوپ کی قسم۔ والقمر اذا طلاها، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے۔ جیسے ہی سورج چھپتا ہے تو مہینے کے کئی دنوں میں چاند فوراً نکل آتا ہے۔ والنہار اذا جلاها، اور دن کی قسم کہ جب وہ سورج کو خوب روشن کر دیتا ہے، کس قدر چمکدار اور سفید۔ واللیل اذا یغشاها، اور رات کی قسم جب وہ اس کو ڈھانپ لیتی ہے، سورج کو چھپا دیتی ہے۔ والسماء وما بناها، یہ روز کی چیزیں ہم دیکھتے ہیں لیکن ہمیں یہ بڑی نہیں لگتی۔ اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ ان پہ غور کرو گے تو ان کے بنانے والے تک پہنچو گے۔ لوگوں نے انہیں بڑا جانا تو ان کی پوجا شروع کر دی۔ سورج کو لوگوں نے بڑا سمجھا تو اس کے آگے جھکنے لگ گئے۔ اب سورج کے آگے نہیں جھکنا، سورج کو بنانے والے کے آگے جھکو کہ کیا کمال چیز اس نے بنائی ہے۔ کب سے یہ بنا؟ جب سے یہ دنیا قائم ہے تو اپنی ہیٹ، روشنی، حرارت یہ سب دنیا کو دے رہا ہے۔ اور اب سائنسدان بھی یہ بات مان رہے ہیں کہ یہ ایسے ایسا ختم ہو رہی ہے اور ختم ہوگی، کیونکہ اللہ نے تو پہلے ہی بتا دیا کہ ہر چیز جو بھی میں نے یہاں چلائی ہے وہ ایک وقت کے لیے ہے، اس کو مٹنا ہے، ختم ہونے والا ہے یہ سب کچھ، لیکن اس کے بنانے والا شروع سے ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ والسماء وما بناها، آسمان کی قسم اور اس کی اس ذات کی جس نے اسے بنایا ہے۔ والارض وما طحاها، اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا ہے۔ والنفس وما سواها، اور جان کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے یہ جان خوبصورت کر کے برابر تندرست کر کے بنائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسے پانی کے قطرے سے اتنا خوبصورت جاندار اللہ بنا دیتا ہے۔ انسان کو دیکھو تب، جانداروں کو دیکھو تب، جانوروں پرندوں کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لوگ جانوروں کو دیکھتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، کبھی اس کے بنانے والے پہ بھی تو غور کرو، یہ خود ہی بن گیا ہے اور نہیں اس کو کسی نے بنایا ہے، اسی کا نام اللہ ہے، اس کی تعریف کرو۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، سب سے ہر کوئی چاہتا ہے نا جب وہ کوئی کام کرے اس کی تعریف ہو، تو جو اتنے بڑے بڑے کام کرنے والا اس کی تعریف نہیں ہونی چاہیے؟ وہ تو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اسی لیے تو وہ خود آپ اپنی تعریف کرتا ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور جان کی قسم اور اس کی قسم جس نے اس کو تندرست اور ٹھیک ٹھاک بنایا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر صرف اسے بنایا ہی نہیں، اس کے اندر الہام کر دی ہر اس کی اچھائی اور برائی، ہر ایک کو بتا دیے دونوں راہ، یہ اچھا راستہ ہے، یہ برا راستہ ہے۔ کوئی بالکل بھی ان پڑھ ہو نا، اسے بھی پتہ ہوتا ہے یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، یعنی اچھائی اور برائی کا الہام لوگوں کے اندر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی جو بھی کسی کے گھر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، توحید والا پیدا ہوتا ہے اور صحیح عقیدے والا پیدا ہوتا ہے، اچھا انسان پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے والدین پھر جیسے والدین ہوتے ہیں ویسے ہی بچہ بن جاتا ہے، اس کے والدین اسے یہودی بنائیں یا عیسائی۔ اب اس میں عیسائیوں کے عقیدے کا بھی رد ہے۔ عیسائی سمجھتے ہیں کہ انسان پیدائشی طور پہ گناہ گار پیدا ہوتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا میں عیسیٰ نبی کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، یعنی خود ہی اسے گناہ گار بھی بنا دیا اور اس کو پاک بھی کر دیا عیسیٰ نبی کو سولی پہ چڑھا کے۔ حالانکہ عیسیٰ نبی، نہ کوئی بچہ گناہ گار پیدا ہوتا ہے اور نہ کوئی
بعض دفعہ لوگ بچے کو پیدا ہوتے ہی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، یہ تو منحوس، اس کی نحوست کی وجہ سے تو ہمارے گھر یہ ہو گیا، اس کی منحوست کی وجہ سے تو یہ ہو گیا، اللہ میری توبہ استغفر اللہ۔ فرمایا بچہ پیدائشی طور پہ گنہگار نہیں ہوتا جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، اسی وجہ سے انہوں نے کفارہ مسیح کا عقیدہ نکالا، اور نہ ہی انسان شر پسند پیدا ہوا جیسا کہ بعض گمراہ فرقوں کا خیال ہے، بلکہ انسان کی فطرت میں سچائی اور راستی اللہ نے ڈال دی ہے۔ جھوٹ بولنا وہ بعد میں سیکھتا ہے، پہلے بچے سچ ہی بولتے ہیں، بعد میں والدین اسے سکھاتے ہیں کہ نہیں یہ بات نہیں کرنی، یہ اس کے سامنے تو نہیں کرنی تھی، مطلب بچے ہی ماں باپ اسے سکھا دیتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کے جذبے سے مل جل کر رہنا چاہتا ہے، مائیں ان کو اتنی نفرت ڈال دیتی ہیں، اس سے بھی نہیں بولنا، اس سے بھی نہیں بولنا، تھوڑا اس سے بھی دور ہو کے رہنا ہے، اس سے بھی ہٹ کے رہنا ہے، اور دوسروں کی بدخواہی اور ایذا پہنچانا وہ بعد میں سیکھتا ہے، پہلے اس کے اندر دوسروں کے لیے نرمی اور محبت ہی ہوتی ہے۔ اس کی فطرت میں توحید ہے، شرک کرنا وہ بعد میں سیکھتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ الہام کر دیا ہے ہر ایک کے اندر اس کی گناہ کو بھی اور اس کی تقوی کو بھی۔ الہام کا مطلب وہ بات جو اللہ تعالیٰ یا فرشتے بغیر کسی واسطے کے کسی کے دل میں ڈال دیں، یا بعض دفعہ اس مطلب سمجھ اور بصیرت، کئی دفعہ بیٹھے بیٹھے اچانک ایک بات بندے کے ذہن میں آ جاتی ہے، ایک بڑا اچھا آئیڈیا، تو وہ کہاں سے آتا ہے؟ ایسے ہی یہ جو سائنسدانوں نے چیزیں ایجاد کی ہیں، تو مطلب اچانک اللہ کی دین سے یا اللہ ان کے دل میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں، وہ کام کر لیتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اللہ اسے اچھائی کی توفیق دے دیتے ہیں۔ ایسے ہی شیطان بھی لوگوں کے دلوں میں کوئی نہ کوئی بات ڈال دیتا ہے، اگر وہ مطلب شریعت کے خلاف نہ ہو تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ وحی اور الہام میں بنیادی فرق یہ ہے کہ الہام کا اطلاق صرف عقل والے لوگوں پر ہوتا ہے، یعنی جن کو اللہ نے عقل دی ہے کہ اللہ ان میں الہام کرتا ہے کہ یہ کام کر لو یا نہ کرو، تو انسان اسے کر لے تو وہ اس کے لیے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب جو وحی ہے، وہی مطلب ایک فطری وحی ہے نا، کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے کے چوزے کو پیدا ہوتے ہی ہوا میں اڑنا سکھا دیا، اسے پتہ ہے کہ کیسے اڑنا ہے، اسے کون اب سکھاتا ہے؟ ان کے کوئی استاد نہیں ہے، اللہ سکھاتا ہے۔ ایسے مچھلی کو پانی میں تیرنا کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھا دیا۔ مکھی کو اتنا خوبصورت چھتا بنانا اس قدر حیرت انگیز کہ ہر مکھی کا الگ سے گھر ہے اور اسے پتہ ہے کہ میرا گھر کون سا ہے، وہ اسی سوراخ میں جاتی ہے۔ اللہ اکبر! یہ کس نے اسے سکھایا؟ یہ اللہ ہی سکھاتا ہے۔ ایسے ہی انسان کے بچے کو ماں کی چھاتیوں کی طرف لپکنا اور دودھ کو چوسنا کون سکھاتا ہے؟ یہ اللہ ہی ہے۔ اگر اللہ فطرت میں یہ باتیں نہ رکھتا تو پیدا ہوتے یہ نادان بچے ایسی باتیں کیسے سیکھ سکتے تھے؟ اب الہام کی دوسری صورت یہ ہے کہ کسی ایک بات کا یکدم یعنی سمجھ میں آ جانا جو انسان کی ذہنی کوشش کاوش کا نتیجہ نہیں بلکہ اللہ کی دین سے ہوتی ہے۔ ایک بات ذہن میں آ جائے، جیسے میں ابھی سائنسدانوں کی آپ کو بات کی ہے کہ جتنی بھی ایجادات یا ان پہ کوئی بات کھلتی ہے تو وہ اللہ کے اسی الہام کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، اور انسانوں کی ذہنی کاوش کے نتیجے میں یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ الہام کی تیسری صورت کا تعلق صرف اخلاقیات سے ہے، اور یہی اس آیت میں ذکر ہے، یعنی ہر انسان کی فطرت میں خیر بھی رکھ دی گئی ہے اور شر کی تمیز رکھ دی گئی ہے۔ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، بندے کو پتہ ہے، ہر انسان کو پتہ ہے۔ پھر انسان کا ضمیر انسان کو ہر وقت خبردار کرتا رہتا ہے۔ جب بھی انسان کوئی غلط کام کر لے نا، اندر سے آواز آتی ہے تو نے غلط کیا، تو نے غلط کیا۔ اگر تو انسان اپنے دل کی تب بات مان لے تو وہ ضمیر زندہ رہتا ہے اور انسان سیدھا رہتا ہے۔ لیکن اگر انسان اپنے ضمیر کو مار دے، یعنی اس کی نہ سنے اور اپنی من مانیاں کرے، پھر ضمیر مردہ ہو جاتا ہے اور پھر انسان ایک ایسی جگہ پہ چلا جاتا ہے، ایک ایسے وقت میں پہنچ جاتا ہے، پھر اسے اچھائی برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن شروع میں اللہ نے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔
فرمایا قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو برائی میں نہیں گھسنے دیا، غلطی میں گناہ میں نہیں جانے دیا، اپنے آپ کو اچھی عادتوں سے سنوارا، اچھی عادتیں اپنے اندر ہی پنپنے دی، بڑھنے دی، پھلنے پھولنے دی، اچھائی کو اپنایا، تو پھر وہ کیا ہو گیا؟ فی احسن تقویم، یعنی جس طور پہ اللہ نے اسے پیدا کیا تھا اچھائی میں، وہ اچھائی پہ ہی جا رہا ہے، وہ کامیاب ہے۔ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا وہ تو کامیاب ٹھہرا، وقد خاب من دساہا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اپنے آپ کو مٹی میں رول دیا۔ مٹی میں رولنے کا کیا مطلب؟ یعنی ہر گناہ کے کام ہی کرنے ہیں، گناہ کا کام ہی کرنا اسے اچھا لگتا ہے، گناہ میں تیزی سے جاتا ہے، ادھر ہی جانا اسے اچھا لگتا ہے، اپنے ضمیر کو دبا دیا، اپنے اندر کی آواز کو دبا دیا، قرآن کی آواز کو نہیں ترجیح دی اس پہ، اور اپنے آپ کو مٹی میں ملا لیا۔ دیکھیں جو ہم نیک کام کرتے ہیں نا وہ اوپر لے کے جاتے ہیں فرشتے، اعلیٰ علیین میں رکھے جاتے ہیں، اور جتنے بھی ہم غلط کام، برائیاں، گناہ یا جتنے بھی گناہ گاروں کے کام ہیں وہ کدھر جاتے ہیں؟ ان کو اوپر جگہ نہیں ملتی، وہ نیچے سجین میں جاتے ہیں۔ تو اب جو کوئی گندا کام کر رہا ہے، اب سمجھو کہ وہ خود ہی اپنے آپ کو نیچے رول رہا ہے، خوابہ، وہ اپنے آپ کو نامراد کر رہا ہے، وہ اسفل السافلین میں جا رہا ہے، وہ اپنے آپ کو نیچوں سے نیچے گندگی میں اپنے آپ کو پستی میں گرا رہا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے آلودہ کر کے، گندا کر کے، اتنا گندا کر لیا اللہ میری توبہ کہ مرنے کے بعد اسے اوپر جانے کے لیے کوئی دروازہ نہیں کھلے گا۔ ہم نماز ایک اچھا عمل ہے نا، ہم نماز پڑھیں اور اچھے طریقے سے نہ پڑھیں، وہ نماز کانوں سے بھی اوپر نہیں جاتی، یہ منہ سے نکلی اور اتنی بھی وہ اڑان نہیں اوپر بھرتی، یہ ایک چپے پہ آ جاتے ہیں کان، 4 انگلی اوپر نہیں جا سکتی وہ نماز جو ہم صحیح نہ پڑھیں۔ تو اڑان کون سے عمل بھریں گے؟ کون سی روح اوپر کو اڑان بھرے گی؟ جو اپنے آپ کو پاکیزہ کرے گی، جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گی، وہ ہلکی پھلکی ہو کے اوپر کو جائے گی، اور جو اپنے آپ کو گناہوں سے لتھیڑ لے گا، اپنے آپ کو گندا کر لے گا، اپنا جسم اس نے بھاری زمین میں ہی لگا لیا، تو وہ اوپر نہیں جا سکتا، نہ اس کے عمل اوپر جا سکتے ہیں۔ وقد خاب من دساہا کذب ثمود بطغواہا، تکذیب کی سمود نے بھی ایسے ہی اپنی سرکشی کی وجہ سے، مطلب لوگ اس وجہ سے نہیں انکار کرتے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی، بلکہ کیوں نہیں مانتے؟ اکڑ میں آ کے، غرور میں آ کے، تکبر میں آ کے، اپنے آپ کو بے پرواہ بنا کے، کوئی نہیں دیکھ لیں گے، جب جائیں گے دیکھی جائے گی، اپنی سرکشی میں۔ اب سمود قوم کا ذکر مکے والوں کو اللہ کیوں سنا رہے ہیں؟ کہتے ہیں یہ سمود والوں کی بستی مکہ کے قریب ہی تھی، اور اہل مکہ کی داستانوں میں ان کی داستانیں بیان ہوتی رہتی تھی کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا، ان کو ایسے برباد کر دیا گیا، وہ ایسے ان کی بستیاں برباد ہو گئیں، اور ایسے ان پہ زلزلہ آیا، ایسے ان کی کہانیاں یہ لوگ سنتے سناتے رہتے تھے۔ جب اٹھا اذ انبعث اشقاہا، ان میں سب سے بے نصیب بندہ اٹھا، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا۔ اب یہ بے نصیب کون ہے؟ کدار بن سالف اس کا نام ہے، کدار بن سالف، بڑے مضبوط جسم والا اور بڑا بہادر اور بہت زیادہ برائی کرنے والا شریر قسم کا انسان۔ عبداللہ بن زمع فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں صالح پیغمبر کی اونٹنی اور اس شخص کا ذکر کیا جس نے اس اونٹنی کو زخمی کیا تھا۔ آپ نے فرمایا جو بدبخت اس کام کے لیے تیار ہوا وہ ایک جری، شریر اور مضبوط شخص کدار بن سالف تھا، جو اپنی قوم میں ابو زمع کی طرح تھا، یعنی ابو زمع کی طرف آپ نے اشارہ کر کے کہا کہ اس کے جیسا تھا، بڑے بھاری جسم والا یا اونچا لمبا یا مضبوط جسم والا۔ اذ انبعث اشقاہا، جب اس میں سب سے بے نصیب اٹھا، اللہ نے اسے بے نصیب کہا، کتنا بے نصیب، حالانکہ ان کے رسول نے کہا تھا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور یہ اس کے پینے کا پانی ہے، مطلب اس اللہ کی اونٹنی کا ادب احترام کرنا، اس کو
برائی سے بری نیت سے مارنا نہیں ہے، اس کو کوئی سزا نہیں دینی، نہ اس کو پانی پینے سے روکنا ہے۔ ایک دن پانی یہ پیے گی، ایک دن تمہارے جانور پئیں گے۔ اب انہوں نے خود ہی یہ اونٹنی مانگی تھی، اللہ نے اپنے آپ مسلط نہیں کی، انہوں نے مانگی تھی تو ملی۔ اونٹ پہاڑی میں سے نکلی۔ انہوں نے کہا صالح اگر تیرا اللہ کر سکتا ہے نا کچھ تو یہ ہمیں پہاڑ میں سے اونٹنی نکال کے دکھا۔ انہوں نے کہا اللہ تو جو چاہے کر سکتا ہے، تم نہ مانگو ایسے خام خواہ اپنے لیے مصیبت۔ کہنے لگے نہیں تب تک ہم نہیں مانیں گے۔ صالح نبی نے اللہ سے دعا کی، پہاڑ پھٹا تو پہاڑ میں سے ایک بڑی اونچی لمبی اور بڑے جسم والی اونٹنی باہر نکلی، حاملہ اونٹنی تھی۔ ان کے سامنے ہی اس نے جنم دیا، پہلے ایک تھی اب دو ہو گئی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا، پانی کا ان کا اختلاف تھا، جس کو اس عورت کی جس کے زیادہ جانور ہوں پھر اسے ہی زیادہ مسئلہ ہے کہ جب وہ اس کے جانور صبح شام پانی پیتے ہیں، روز پینے جاتے ہیں۔ اب منع کر دیا گیا کہ ایک دن اس کے جانور پانی پئیں گے، ایک دن یہ اونٹنی پیے گی۔ اب انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے اس کردار کو کہا کہ اس کی کوچے کاٹ دو۔ یہ اٹھا، ویسے تو ساری قوم ہی اس میں ملوث ہے، پر اب دیکھو اٹھا وہ تھا، بیڑا اس نے اٹھایا تو اللہ نے اس کا الگ سے ذکر کیا، اِذٍ بَعَثَ أَشْقَاهَا، جب ان میں سب سے بے نصیب اٹھا، فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، انہوں نے نبی کو جھوٹا سمجھا تو اونٹنی کی کوچے کاٹ دی۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، تو ان کے رب نے ان کے گناہ کی سزا میں ایسی آفت نازل کی کہ انہیں زمین بوس کر کے برابر کر دیا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، وہ نہیں ڈرتا ایسی تباہی کے انجام سے۔ عام طور پہ جب بندہ کسی کو سزا دینے لگے، بادشاہ بھی ڈرتے ہیں کہ اگر ہم اس کو سزا دیں گے تو کوئی اور ہمارے اوپر ہمارے خلاف نہ اٹھ کھڑا ہو، یا کوئی سازش مطلب اندر سے نہ مطلب لوگ اٹھ جائیں۔ لیکن اللہ کو کسی کا کوئی ڈر نہیں۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، دنیا دار بادشاہ جب کسی دوسری قوم یا ملک پر حملہ کرتے ہیں یا ان سے اپنا بدلہ لینا چاہتے ہیں تو اپنی اس کارروائی کے نتائج پر غور کرتے ہیں، 100 دفعہ سوچتے ہیں کہ یہ کام کریں گے تو اس کا انجام کیا ہوگا، تو اس کی روک تھام کیسے کرنی ہے، پر اللہ کو ایسا کوئی ڈر نہیں۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔